بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 95۔ جیسا کہ آپ عزیزان کے علم میں ہے، باب ششم متعلقات فعل کے حالات و احوال کے بارے میں ہے۔ کبھی کبھار متعلقات فعل جملے میں فعل اور فاعل یعنی مسند اور مسند الیہ دونوں پر مقدم ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھار متعلقات فعل کو بعض اغراض بلاغی کے بنا پر فاعل پر مقدم کیا جاتا ہے، جبکہ اصل یہ ہے کہ متعلقات فعل کو فعل اور فاعل دونوں کے بعد ذکر کیا جائے۔ اصل بحث اس باب میں جو تھی وہ مکمل ہو گئی ہے، بس آخر میں یہ چند تنبیہات ہیں جس کے بارے میں آج مختصراً گفتگو کریں گے۔ تنبیہات۔ پہلی تنبیہ اس بارے میں ہے کہ اصل یہ ہے کہ عامل معمول پر مقدم ہو، اور یہ اصل فعل و فاعل میں ہمیشہ رہتی ہے۔ قاعدہ یہ ہے، بنیاد یہ ہے کہ عامل کو پہلے لایا جائے اور معمول کو، جس چیز میں اس نے عمل کیا ہے، اس کو بعد میں ذکر کیا جائے۔ البتہ بعض اغراض بلاغی کے تحت معمول عامل پر مقدم بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ اصل فعل و فاعل میں ہمیشہ رہتی ہے۔ کبھی بھی فاعل فعل پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے فعل جو کہ ایک عامل ہے، اس کا معمول کوئی مفعول ہو، وہ اس فعل پر مقدم آ جائے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے، اور بعض اغراض بلاغی کے تحت ایسا کیا بھی جاتا ہے۔ لیکن فعل اور فاعل فعل کا معمول ہے، لیکن فاعل کو کبھی فعل پر مقدم نہیں کیا جاتا۔ اگر کہیں پر آپ کو نظر بھی آئے کہ مثلا جو حقیقت میں اس فعل کا فاعل ہے وہ مقدم ہوا ہے، تو پھر اسے مبتدا کہا جاتا ہے، اس کو مبتدا کلام میں شمار کیا جاتا ہے، اس فعل کا فاعل شمار نہیں کیا جاتا، بلکہ اس فعل میں ایک ضمیر مستتر کو فاعل شمار کیا جاتا ہے جو اس مبتدا کی طرف لوٹتی ہے۔ مثلا زید قامہ، اب ظاہراً تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس قامہ کا جو فاعل ہے وہ یہی زید ہی تو ہے، حقیقت میں قامہ کا فاعل یہی زید ہے، اور یہ زید ہمیں ظاہراً نظر آ رہا ہے کہ فعل پر مقدم ہو گیا ہے، اپنے عامل پر مقدم ہو گیا ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں۔ زیدن اس ترکیب میں، اس جملے میں زیدن مبتدا ہے، قامہ کے اندر ایک ضمیر ہے، ضمیر مستتر ہوا کہ جو زید کی طرف پلٹتی ہے۔ قامہ اپنے اس ضمیر کے ساتھ مل کر، یعنی فعل و فاعل مل کر خبر ہے زیدن کا، اور زیدن مبتدا ہے، لہٰذا یہ اصل فعل و فاعل میں ہمیشہ کے لیے رہتی ہے، کبھی بھی فاعل فعل پر مقدم نہیں ہوگا۔ دوسری تنبیہ، یعنی اگر فاعل فعل پر مقدم ہو جائے تو پھر وہ فاعل فاعل نہیں رہتا، پھر مبتدا بن جاتا ہے۔ دوسری تنبیہ، اصل یہ ہے کہ ارکان فضلات پر مقدم ہوں۔ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، بار بار بیان کر چکے ہیں کہ جو ارکان ہیں، جو جملے کی بنیادیں ہیں، وہ پہلے ہوں اور ان کے بعد پھر فضلات ذکر ہوں، یعنی اضافی چیزیں جو کلام میں آتی ہیں ارکان کے علاوہ، جن کا کلام بننے سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ ارکان میں سے کسی نہ کسی سے متعلق ہوتے ہیں، تو ایسی چیزیں بعد میں ہوں، یہ اصل ہے۔ البتہ کبھی کبھار بعض اغراض بلاغی کے تحت فضلات کو مقدم کیا جاتا ہے، لیکن اصل یہی ہے۔ تیسری تنبیہ اس بارے میں ہے کہ بعض فضلات کو بعض فضلات پر بعض اسباب کی بنا پر مقدم کیا جاتا ہے۔ اب فضلات تو کلام میں کئی سارے ہیں نا، کافی سارے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بعض اغراض بلاغی کے تحت یا بعض اسباب کے تحت
بعض فضلات کو بعض فضلات پر مقدم کیا جاتا ہے، یعنی تمام کے تمام فضلات ایک درجے کی نہیں ہیں. کلام میں جو اضافی چیزیں آتی ہیں وہ ایک درجے کی نہیں ہیں، لہٰذا بعض اسباب کے تحت یا بعض اغراض بلاغی کے تحت بعض فضلات کو مقدم کیا جاتا ہے جبکہ بعض کو مؤخر کیا جاتا ہے. مثلا تقدم معنوی موجود ہو، بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ دو تین چیزیں جو ہے یہ سب کے سب فضلات ہیں، لیکن ان میں سے ایک دوسرے پر معنوی لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے تقدم رکھتا ہے تو اس کو ہم مقدم کریں گے دوسرے پر. اسی طرح معنی مخلوط ہونے کا خدشہ ہو، مخلوط ہونے کا خدشہ ہو یعنی خلاف واقع، توہم پیدا ہونے کا امکان ہو، تو وہاں پر بھی پھر بعض فضلات کو بعض پر مقدم کیا جاتا ہے. تنبیہات. الاول الاصل فی العامل ان یتقدم على المعمول ويحفظ هذا الاصل بین الفعل والفاعل دائما. فرماتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ کلام میں عامل مقدم ہو اور معمول مؤخر ہو، عامل پہلے آئے معمول بعد میں آئے. البتہ ہو سکتا ہے بعض اغراض بلاغی کے تحت معمول عامل پر مقدم ہو جائے، ہو سکتا ہے ما من عامل الا وقد خص. البتہ وَيُحْفَظُ هَذَا الْأَصْلُ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ دَائِمًا، لیکن فعل اور فاعل میں یہ اصل ہمیشہ کے لیے برقرار رہے گا. آپ کو پتہ ہے فعل بھی عامل ہے اور فاعل اس کا معمول ہے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ فاعل فعل پر مقدم ہو جائے. اگر آپ کو کہیں پر نظر بھی آ جائے کہ یہاں پر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فاعل فعل پر مقدم ہے، وہ فاعل نہیں ہوتا، وہ مبتدا ہوتا ہے. مثلا اصل یہ ہے کہ قام زیدن، اب یہاں پر زیدن قامہ کا فاعل ہے بعد میں آیا ہے. اگر آپ کو نظر آ جائے کہیں پر زیدن قامہ، تو یہاں پر زیدن مبتدا ہے، یہ فاعل ہے ہی نہیں. جب بھی فاعل فعل پر مقدم ہوگا وہ جو اس کا فاعل کا مقام ہے، یعنی فاعل کا جو مقام ہے اس کا ختم ہو جائے گا، وہ مبتدا بن جائے گا. اس صورت میں پھر فعل میں ایک ضمیر ہوگی جو اس فاعل کی طرف لوٹے گی. دوسری تنبیہ میں فرماتے ہیں کہ الاصل فی متعلقات الفعل تقدم عمدته على فضلته ولا تتقدم الفضلة على العمدة الا لاغراض كما سبق. فرماتے ہیں کہ اصل یہ ہے متعلقات فعل میں، کلام میں اصل یہ ہے کہ جو عمدہ ہے وہ پہلے ہوں اور جو اس کے بعد فضلہ ہے متعلقات فعل، یا مثلا متعلقات فعل کے علاوہ کلام میں کوئی بھی فضلات میں سے کوئی بھی ہو، اگر وہ کلام میں آ جائے تو ان کو بعد میں ذکر کیا جائے گا. اصل یہ ہے. البتہ ہاں بعض اغراض بلاغی کے تحت کبھی کبھار متعلقات فعل یہ جو فضلات ہیں یہ یا تو مثلا کلام کے دونوں رکن یعنی مسند اور مسند الیہ فعل و فاعل دونوں پر مقدم ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک پر یعنی فقط فاعل پر مقدم کیے جاتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے. لیکن اغراض بلاغی کے تحت، بعض اغراض کے تحت، بعض اسباب کے تحت، یوں نہیں. تیسری تنبیہ تقدیم بعض الفضلات علی بعض لاسباب. کبھی کبھار مثلا ہم فضلات کو عمدہ یعنی مسند اور مسند الیہ پر مقدم کرتے ہیں، یا کبھی فقط ہم اسے مسند پر یا مسند الیہ پر مقدم کرتے ہیں، وہ تو اپنی جگہ پر. لیکن کبھی کبھار فضلات میں سے خود بھی بعض فضلات کو بعض پر مقدم کیا جاتا ہے. البتہ اس لحاظ سے کہ سب کے سب فضلات ہیں برابر ہیں، لیکن نہیں، کچھ وجوہات کی بنا پر، کچھ اسباب کی بنا پر بعض فضلات کو بعض پر مقدم کیا جاتا ہے. مثلا اصالت فی التقدم معنی، کوئی فضلات میں سے کوئی ایک ایسا ہے کہ جو معنوی لحاظ سے دوسرے پر مقدم ہے. وَذَلِكَ كَالْمَفْعُولِ الْأَوَّلِ فِي نَحْوِ، یہ ایسا ہے جیسا کہ مثلا پہلا مفعول اول اور یہ مثلا مفعول اول اور مفعول ثانی کی طرح ہے.
ایک ہے مفعول اول، ایک ہے مفعول ثانی. اب مفعول اول اور مفعول ثانی دونوں فضلہ ہے کلام میں، لیکن جو مفعول اول ہے وہ مقدم ہے. کیوں؟ تقدم معنوی رکھتا ہے. تقدم معنوی یعنی معنن ایک دوسرے پر مقدم ہے. مثلا اعطى الامیر الوزیر جائزتاً، امیر نے وزیر کو کوئی تحفہ دے دیا مثلا. اب یہاں پر اعطا فعل ہے، الامیر فاعل ہے، الوزیرہ بھی مفعول ہے، جائزتاً بھی مفعول ہے. لیکن فإن الوزیر وإن كان مفعولا بالنسبة إلى الامیر لكنه فاعل في المعنى بالنسبة إلى الجائزہ. فرماتے ہیں کہ اس جملے میں یعنی اعطى الامیر الوزیر جائزتاً فإن الوزیر وإن كان مفعولا بالنسبة إلى الامیر، اگرچہ لفظ جو وزیر ہے اس کلام میں وہ امیر کی نسبت مفعول ہے. اعطا کا مفعول ہے وزیر، کیونکہ وزیر کو دیا گیا ہے نا، امیر نے وزیر کو کچھ دیا ہے تو فعل کس پر واقع ہوا ہے؟ وزیر پر واقع ہوا ہے نا. لیکن وَلَكِنَّهُ فَاعِلٌ فِي الْمَعْنَى بِنِسْبَةِ إِلَى الْجَائِزَةِ. لیکن اگر ہم معنی کے لحاظ سے دیکھیں، اگر ہم معنوی لحاظ سے دیکھیں تو حقیقت میں جائزہ یعنی تحفے کی نسبت وزیر فاعل ہے. کیسے فاعل ہے؟ تحفے کی نسبت فاعل اس طرح ہے کہ تحفے کو کس نے قبول کیا ہے؟ تو وزیر نے قبول کیا ہے نا. جب تحفے کو وزیر نے قبول کیا تو یہاں پر جائزہ کیا بنا؟ مفعول بنا. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امیر کے لیے مفعول وزیر بنا اور وزیر کے لیے مفعول کون بنا؟ جائزہ بنا. اعطى الامیر الوزیر جائزتاً. اب یہاں پر دو چیزیں ہیں کہ جو متعلقات فعل میں سے ہیں، جو فضلات ہیں، ایک وزیر ہے اور ایک جائزہ ہے. لیکن یہاں پر جو وزیر ہے وہ مقدم ہے معنی کے لحاظ سے، وہ معنی کے لحاظ سے جائزہ پر مقدم ہے. امیر نے وزیر کو تحفہ عطا کیا. ابھی امیر تو فاعل ہو گیا، ٹھیک ہے، وزیر بھی مفعول ہو گیا، جائزہ بھی مفعول ہو گیا. لیکن وزیر نے تحفہ عطا کیا، معذرت، امیر نے تحفہ عطا کیا وزیر کو تو وزیر نے لے لیا نا. اب جب وزیر نے وہ تحفہ لے لیا تو یہ تحفہ خود وزیر کے لیے بھی مفعول بن گیا. یعنی معنوی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو وزیر ایک طرح جائزہ کے لیے فاعل بن جاتا ہے اور جائزہ وزیر کے لیے بھی مفعول بن جاتا ہے. لہٰذا اس وجہ سے وزیر کو جائزہ پر مقدم کیا گیا ہے. ایسا کہنا درست نہیں ہے کہ اعطى الامیر جائزتاً الوزیر، یعنی ایسا کہنا درست نہیں ہے. دوسرا سبب الاخلال فی تاخیرہ. اگر متعلقات فعل یعنی فضلات اگر دو ہیں، ان میں سے ایک کو دوسرے پر مقدم کیا گیا ہے اس لیے کہ اگر وہ پہلے والے کو دوسرے والے سے مؤخر کیا جاتا تو کلام میں خلل پیدا ہو جاتا، مخلوط ہو جاتا. کلام کا وہ اصل معنی و مطلب جو متکلم سامع تک پہنچانا چاہتا ہے وہ نہ ہوتا. مثلا مررت راکبا بفلان فلو اخرت الحال لتوهم انها حال من المجرور وهو خلاف الواقع فانها حال من الفاعل. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں مررت راکبا، راکبا متعلق فعل ہے، حال ہے، اور اس کے بعد ہے بفلان. اب بفلان بھی متعلق فعل ہے، جار و مجرور ہے. یہ دونوں فضلات ہیں لیکن راکبن کو بفلان پر مقدم کیا گیا ہے. کیوں؟ اگر ہم راکبن کو بفلان کے بعد لے کر آئیں تو یہاں پر توہم پیدا ہو جاتا ہے، جملے میں خلل آ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا راکبن مررتو یعنی فاعل کے لیے حال ہے، اس کا ذوالحال فاعل ہے یا نہ اس کا جو ذوالحال ہے وہ بفلان یعنی مجرور ہے. کوئی پتہ نہ چلتا کہ یہ راکبن کس کے لیے حال ہے. لہٰذا اسی وجہ سے، اسی غرض بلاغی کی وجہ سے، اسی سبب کی وجہ سے جملے میں راکبن کو بفلان پر مقدم کیا گیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.